والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ساری تعریف و توصیف و حمد و ثنا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سزاوار ہے، جو ساری کائنات کا مالک، مدبر، آقا، شہنشاہ اور حاکم حقیقی ہے. وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا رازق ہے اور وہی ہمارا مشکل کشا ہے. اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں ہمارے آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان تمام خیر اور کی طرف ہماری رہنمائی و رہبری فرمائی جن کی ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں ضرورت تھی، اور ان تمام شر سے اور ان تمام برائیوں سے بھی ہمیں متنبہ فرمایا جن سے بچ کر ہم دنیا اور آخرت میں خساروں سے بچ سکتے ہیں. محترم حضرات، آج جس موضوع پر خطبہ دیا گیا ہے وہ امن و امان کی اہمیت اور اس کے اسباب. امن اور امان یہ انسان کی زندگی کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے بہت ہی ضروری ہے. اس کے بغیر انسان اگر امن نہ ہو تو انسان زندگی نہیں گزار سکتا. آپ باہر قتل و غارت گری ہو اور خوف کا عالم ہو تو آپ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے. تو امن کی ضد کیا ہے؟ خوف ہے. انسان کو کیا ہے؟ خوف نہیں ہونا چاہیے اور ڈر، تاکہ وہ آسانی کے ساتھ، آزادی کے ساتھ اپنے تمام عبادات کو بجا لائے، رزق کو تلاش کر سکتا ہے اور دین کی نشر و اشاعت کر سکتا ہے، عبادت بجا لا سکتا ہے. اگر خوف کا عالم طاری ہو تو ساری زندگی کے تمام کام ٹھپ ہو کر رہ جاتے ہیں. تو اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ پر دو چیزوں کی، اس کی اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کو زندگی گزارنے کے لیے جہاں امن کی ضرورت ہے وہاں پر رزق کی بھی ضرورت ہے. امن اور رزق دونوں لازم ملزوم چیزیں ہیں. امن اور رزق، امن ہے آپ کے پاس رزق نہیں ہے اور تو آپ کے لیے کیا ہے؟ زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے اور آدمی بعض اوقات فخر و فاخہ آدمی کو کفر کی طرف بھی لے کے چلے، ناشکری کی طرف، مایوسی کی طرف لے کے چلا جاتا ہے. اور اسی طرح اگر آپ کے پاس رزق ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے لیکن امن نہیں ہے تو وہ دولت آپ کے کچھ کام نہیں آتی. تو اس لیے انسان کو زندگی گزارنے کے لیے یہ دو چیزوں کی بہت ضرورت ہے. چنانچہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ نحل کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک بستی کی مثال دیتے ہوئے فرماتا ہے ایک بستی تھی، کانت آمنۃ مطمئنۃ، جو بہت ہی امن کے ساتھ تھی، مطمئن تھی. یاتیہا رزقھا من کل مکان، اس کے پاس رزق ہر طرف سے چلا آتا تھا. رغدن، وافر مقدار میں رزق چلا آتا ہے. فکفرت بانعم اللہ، تو اس بستی والوں نے کیا ہے؟ اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا. فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب نازل فرمایا. کس کا عذاب نازل؟ لباس الجوع والخوف، بھوک کا اور خوف کا لباس اللہ تعالیٰ نے ان کو پہنا دیا. یعنی ان کے اوپر بھوک اور خوف طاری کر دیا اللہ تعالیٰ نے، جس کی وجہ سے زندگی گزار نہیں سکتا انسان. تو اسی طرح لیلاف قریش میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی اس نعمت کو اور احسان کو ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں: فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي، انسانوں کو چاہیے کہ وہ اس رب کے، اس کعبے کے پروردگار کی عبادت کریں. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ، جس نے ان کو کھانا کھلایا، وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ، اور ان کو کیا ہے؟ امن کے سے کیا ہے؟ خوف کی حالت سے کیا ہے؟ ان کو امن عطا فرمایا. تو ان آیات میں اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو پتہ چلتا ہے
کہ انسان کو زندگی گزارنے کے لیے ان دو چیزوں کی بہت سخت ضرورت ہے، اس کے بغیر زندگی گزارنا مشکل ہوتا ہے، اور یہ انسان کی بہت ہی اہم ضرورتوں میں سے ہے۔ اس کے لیے ہر ایک کو کوشش بھی کرنا ہے، اور اس کے لیے کیا ہے، ان اسباب کو بھی اختیار کرنا ہے جن کو اس کا حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم کو امن و امان اور رزق میں کشادگی حاصل ہو سکے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے مدینہ کا بھی حالات کو ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ مدینہ میں دو قبیلے آباد تھے، اوس اور خزرج۔ رسول اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کرنے سے پہلے وہاں پر دو قبیلے تھے جو بعد میں انصاری بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی ہدایت عطا فرمائی اور وہ انصار صحابہ انصاری بن گئے، اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے والے بن گئے۔ تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یہ وہاں پر اسلام قبول کرنے سے پہلے یہ دونوں قبیلے آپس میں معاملی باتوں پر لڑا کرتے تھے، اور ان کے درمیان میں 40 سال تک جنگیں چلتے ہیں، نسل اندر نسل کیا ہے جنگیں چلتی رہتی ہیں، اور کوئی بڑی بات نہیں ہوتی تھی، معاملی سی باتوں پر 40 سال۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی اس نعمت کا احسان جتلاتے ہوئے فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرقہ مت پیدا کر لو، اور وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور تم یاد کرو اپنی اس نعمت کو، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی یاد ہے، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جبکہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں محبت الفت پیدا کر دی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو اللہ تعالیٰ نے کی اس نعمت کے ذریعے، کون سی؟ اسلام کی نعمت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں کیا کر دیا؟ الفت و محبت پیدا کر دیا، اور تم بھائی بن گئے، اور ایسے بھائی بن گئے اسلام کو اپنانے کی نتیجے میں کہ اس طرح کے بھائی چارگی اور اس طرح کی محبت آج دنیا پیش کرنے سے خاصر ہے۔ ویسا بھائی چارگا یعنی جس طرح سے آپس میں ان لوگوں کے درمیان میں محبت و الفت تھی، اس طرح کی محبت آج تک پیدا نہیں ہوئی۔ تو ہم کو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے جن اسباب کا ذکر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم توحید کو اختیار کریں۔ توحید اگر نہ ہو، جس بستی میں شرک ہو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہے شرک کیا جاتا ہو، اس کے ساتھ دوسروں کو پکارا جاتا ہو اور دوسروں سے مانگا جاتا ہو، تو وہاں پر اللہ کا امن قائم نہیں ہوتا۔ کیوں؟ یہ میں اپنی بات سے نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم، جو لوگ ایمان لائے اور ولم یلبسوا ایمانہم، اور اپنے ایمان کے ساتھ انہوں نے شرک کو، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم سے مراد شرک ہے، اس شرک کو کی آمیزش نہیں کی، ایک طرف ایمان بھی کا دعویٰ کر رہے ہیں اور دوسری طرف شرک بھی کر رہے ہیں، ایک طرف مسجد میں بھی جا رہے ہیں نمازیں بھی پڑھیں، اور دوسری طرف درگاہوں پہ بھی جا کے بھی وہاں پر بھی ماتھے ٹیک رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں۔ تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے گا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ گڑبڑ نہیں کیے، ملائے نہیں، کیا ظلم کو شرک کو نہیں ملائے، اولئک لہم الامن، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے امن ہے۔ ہم کو امن چاہیے نا، امن کس طرح سے آ سکتا ہے؟ امن کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اولئک لہم، ان کے لیے امن ہے، وہم مہتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو امن کو حاصل کرنے کے لیے سب سے بڑا اور اہم سبب یہ ہے کہ ہم توحید کو اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی توحید کیا ہے؟ شرک کی ضد کو کیا ہے؟ توحید کہا جاتا ہے۔ شرک سے ہم بالکل اجتناب کر رہے ہیں، تمام شرک و بدعت سے ہم جب تک ہم اجتناب نہیں کریں گے، دنیا میں زمین میں امن قائم نہیں ہو سکتا ہے۔ اولئک، تو اللہ تعالیٰ یہاں واضح طور پر فرما دے رہے ہیں اولئک، انہی کے لیے امن ہے، اور وہی لوگ ہدایت یافتہ بھی ہیں۔ اور پھر دوسری چیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ہے، اور جو نہیں کرتے ہیں ان کے لیے کیا وعید اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک جگہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور جو رسول کی مخالفت کرتے ہیں، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، بعد اس کے کہ ان کے پاس ہدایت واضح ہو چکی ہے، اور وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ مومنین کے راستے کے علاوہ دوسرے راستے کی اتباع کرتے ہیں، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، تو وہ جس راستے پہ جانا چاہتے ہیں ہم اسی طرف ان کو لگا دیں گے، وَنُصْلِهِ جہنم، اور ہم ان کو جہنم میں داخل کریں گے، وہ ساعت مسیرہ، اور یہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔
تو اللہ تبارک تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں کہ آج ہمارا یہ حال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات کی جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کی جاتی ہیں، تو ان کو اپنے باپ دادا کے طور طریقے یاد آتے ہیں. ارے ہمارے باپ دادا تو اس طرح سے کرتے آ رہے ہیں، ہاں ہم فلاں ایسا کر رہے ہیں، فلاں ایسا کر رہے ہیں. تو اس طرح سے کیا کہا جاتا ہے. تو ایسے لوگ کیا ان کے پاس واضح دلیل آ جاتی ہے، من بعد ما تبین لہ الہدی، واضح ہدایت آ جانے کے بعد بھی کیا کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، کھلی طور پر مخالفت کرتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی یعنی عبادات میں ہوں، معاملات میں ہوں، اور زندگی کے تمام امور میں کیا کرتے ہیں. رسول کسی بھی امر میں رسول اللہ علیہ وسلم کی ایک حکم کی بھی اگر مخالفت کریں تو ہم کیا ہم رسول اللہ علیہ وسلم کے مخالفین میں ہمارا شمار. اگر ہم 99% کیا ہے ہم رسول اللہ علیہ وسلم کے تمام احکامات کی پیروی کرتے ہیں، لیکن 1% کیا ہے آپ کے حکم کا انکار کرتے ہیں یا اس پر عمل نہیں کرتے ہیں جانتے بوجھتے، تو ہم بھی کیا ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والوں میں ہمارا شمار ہوگا. تو کیونکہ مکمل طور پر ہم کو رسول اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو رسول کی مخالفت کرتا ہے بعد اس کے کہ اس کو ہدایت واضح ہو چکی ہے، حق کیا ہے باطل کیا ہے اس کو واضح ہو چکا ہے، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اس کے سامنے آ چکا ہے، اس کے باوجود بھی پھر وہ اپنے پرانے طریقے پر چلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو ہم اس کو اسی طرف لگا دیتے ہیں اور ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے، جو کہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ تو دوسری چیز جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ امن و امان کو قائم کرنے کے لیے پہلی چیز تو کیا ہے؟ توحید کا اختیار. دوسری چیز رسول اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا تو ضروری ہے، اور تیسری چیز کیا ہے؟ عمل صالح کرنا. آپ توحید پر قائم ہیں، رسول اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، لیکن عمل صالح بھی ضروری ہے. تمام نیک اعمال کو بجا لانا آپ کے لیے ضروری ہے، تو ہی اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو خوشگوار زندگی عطا فرماتے ہیں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، جو کوئی بھی نیک اعمال کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس حال میں کہ وہ ایمان کی حالت میں. یعنی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ عمل صالح، کوئی اگر عمل صالح کر رہا ہے، یہاں پر عمل صالح کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک شرط رکھی ہے کہ وہ ایمان کی حالت میں ہوں. یعنی عمل صالح کون کرتے ہیں؟ ایمان والے ہی کرتے ہیں. جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ، تو یہاں کیا مطلب ہے؟ ایمان کی حالت میں ہے، مطلب ہے کہ وہ شرک نہیں کر رہا ہو. یعنی ایک طرف وہ شرک کر رہا ہے اور عمل صالح کر رہا ہے، تو اللہ کے ہاں اس کا عمل صالح قابل قبول نہیں ہے، چاہے وہ کتنا ہی اخلاص کے ساتھ پورے یعنی اچھی طرح سے کرے اور بغیر کسی ریاکاری نمود و نمائش کے اور اخلاص کے ساتھ کیا ہے نیک عمل بجا لائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر شرک کر رہا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرمائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ من عمل صالحا، جو نیک عمل کرے، من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، کوئی بھی نیک عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے قبول، لیکن وہو مؤمن، لیکن اس حال میں کہ وہ ایمان والا ہو. شرط اللہ تعالیٰ نے کہا، یعنی ایسا ایمان جس کے ساتھ شرک کی آمیزش نہ ہو، شرک کی ملاوٹ نہ ہو، خالص ایمان ہو. آپ کوئی بھی چیز خریدنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں ملاوٹ پسند کریں گے؟ آپ ایسی چیز خریدنا چاہیں گے جس میں ملاوٹ ہو، اصلی اور نقلی دونوں چیزیں ملی ہوئی ہوں، تو آپ خریدنا نہیں چاہتے. تو اللہ تعالیٰ کو بھی ہمارے ایسے ایمان کی قطعی ضرورت نہیں جس میں ملاوٹ ہو، شرک کی ملاوٹ ہو. تو خالص ایمان کو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے. تو فہو مومن، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اس کا نتیجہ اور اس کا اجر عطا کیا فرماتے ہیں؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ، تو ہم ان کو ضرور حیات طیبہ، خوشگوار زندگی عطا فرمائیں گے. جو نیک اعمال بجا لاتا ہے چاہے مرد ہو عورت، بغیر شرک کیے کہ وہ اگر نیک اعمال بجا لاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا خوشخبری سنا رہے ہیں کہ ہم ایسے اشخاص کو، ایسے افراد کو خوشگوار زندگی ضرور عطا کریں گے. تاکید کے ساتھ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ضرور بضرور کیا ہے ایسے شخص کو خوشگوار زندگی عطا کریں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور ہم ضرور بدلا دیں گے اس کو بہترین بدلہ. یعنی قیامت دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو خوشگوار زندگی عطا کریں گے نیک عمل بجا لانے والوں کو، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے گا جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا ہے قیامت کے دن، جو دنیا میں وہ عمل کرتا تھا. تو یہ تیسری چیز ہے. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ آدمی کو جب اللہ تعالیٰ نے امن و امان عطا فرمایا ہے اور رزق کی فراوانی عطا فرمایا ہے، تو اس کو شکر بھی بجا لانا چاہیے. اگر شکر نہیں بجا لائے گا تو یہ نعمتیں کیا ہیں؟ چھین جاتی ہیں. جو میں نے آپ کے سامنے شروع میں جو اللہ سورہ نحل کی ایک آیت جو پڑھ کر سنائی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟
ضرب اللہ مثلا قریۃ، اللہ تعالیٰ ایک بستی کی مثال بیان فرماتے ہیں جو کانت آمنۃ مطمئنۃ، جو کہ بہت ہی اطمینان کے ساتھ مطمئن تھی اور امن و امان کے ساتھ تھی. یأتیہا رزقہا من کل مکان، اس کے پاس ہر طرف سے کیا رزق چلا آتا تھا، وافر مقدار میں ہر چیز مہیا تھی اس کے پاس. لیکن وہ بستی والوں نے کیا کیا، اس کا تقاضا یہ تھا، ان کے پاس امن تھا اور رزق تھا. دو چیزیں جو انسان کی زندگی کو گزارنے کے لیے دو اہم ضرورت ہے، امن بھی تھا، رزق بھی تھا ان کے پاس. لیکن کیا کیا انہوں نے، فکفرت بانعم اللہ، تو انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا. فاذاقها اللہ علیہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھوک اور خوف کا لباس ان کو پہنا دیا. تو اللہ تبارک تعالیٰ یہاں ہم سے کیا مطالبہ فرماتے ہیں کہ جب ہم کو یہ نعمتیں، چاہے چھوٹی نعمت ہو بڑی نعمت ہو، ہر حال میں کیا ہے، نعمت نہیں بھی ملے تو کیا ہے، ہر حال میں ہم کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا ہے. تو اگر یہ شکر ادا نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری یہ نعمتوں کو چھین لیتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ تعالیٰ اگر تم شکر بجا لاؤ گے تو میں تم کو زیادہ عطا کروں. ولئن کفرتم، اور اگر تم ناشکری کرو گے، ان عذابی لشدید، تو میرا عذاب بہت ہی سخت ہے. تو شکر بجا لانے کے نتیجے میں ایک تو یہ نعمتیں کیا ہوتی ہیں، قائم دائم رہتی ہیں، یعنی اور اس میں اضافہ ہوتا ہے. دو اہم چیزیں ہیں، آپ کو سوچیں، یعنی یہ شکر بجا لانے سے ہر نعمت کا شکر ادا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسلام کی نعمت عطا فرمائی ہے، آپ توحید پرست ہیں اور اللہ تعالیٰ نے نیک اعمال کی توفیق عطا فرما رہا ہے، تو اس پر شکر ادا کریں. کتنے لوگ ایسے ہیں جو کیا ہے، شرک میں مبتلا ہیں اور بدعت و خرافات میں مبتلا ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے بچا کے رکھا ہے اور آپ کو بہترین کیا ہے، آپ کو نیک توفیق عطا فرمایا ہے، نیک ہدایت عطا فرمایا ہے. اس کا شکر بجا لاتے رہیں. لیکن اگر آپ اس کا ہدایت کی اور اس اعمال صالحہ کی جو توفیق بھی لی ہے اس پر اگر شکر بجا نہ لائیں تو یہ نعمت بھی چھین نہیں جا سکتی ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں تو کیا متقی پرہیزگار ہوں، مرتے دم تک کیا ایسے ہی اعمال پر بجا لاتے رہوں گا، نہیں. اگر آپ یہ نعمتوں پر بھی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نیک توفیق عطا فرمایا ہے اس کا بھی شکر بجا نہ لائیں تو اللہ تعالیٰ یہ نعمت بھی چھین لیتا ہے، ہدایت کی نعمت بھی چھین لیتا ہے. تو چنانچہ ہم بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ زندگی کے ابتدائی مراحل میں اچھے نیک تھے، ہدایت پر تھے اور توحید پر تھے، سب کچھ تھے، اچھے عقیدے پر تھے، اچھے خیالات پر تھے، اسلامی عقیدے پر تھے. لیکن بعد میں چل کے کیا ہوتے، بہت سارے لوگ ان کے خیالات بالکل بدل جاتے ہیں اور ان کے افکار غیر اسلامی ہو جاتے ہیں اور کفری عقائد اختیار کر لیتے ہیں. یعنی کچھ ایسے دوستوں کے ذریعے کچھ یا ایسے کتابیں پڑھ کر یا ایسے کچھ ان کے حالات ایسے پیدا ہوتے تھے کہ وہ اسلام کی افکار کو اور خیالات کو اور جو توحید کو چھوڑ کر کیا ہے غلط سلط باتیں کرنے لگ جاتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو تو جب ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ لوگ ایسا کیوں ہوتا ہے لوگوں کے، یعنی پہلے تو ایک بہت ہی داعی تھے، سب کچھ تھے، یعنی دین کی دعوت دیتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، توحید پر قائم تھے، لیکن بعد میں ان کے خیالات ایسے بدل گئے، کفر عقائد ہو گئے، ان کے کفر عقائد ہو گئے اور اسی پر ان کا خاتمہ ہو گیا. تو ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جب ان کو نعمت عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے توحید کی اور عمل صالح کی، تو اس پر اللہ کا شکر ادا نہیں. ہم کو صرف اللہ تعالیٰ کے رزق پر شکر ادا کرنا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو رزق عطا فرمایا ہے، بہت رزق عطا فرمایا، خوب پیسے عطا کر رہا ہے تو اسی پر شکر ادا کرنا ہے، نہیں، ہر چیز پر شکر ادا کرنا ہے. ایک آپ کی جسم کی ایک نعمت پر اللہ تعالیٰ نے آنکھ دیا ہے، آنکھ اگر کسی بھی لمحے اگر کچھ خراب ہو جائے، بند ہو جائے آپ تو کتنی آپ کو تکلیف ہوتی ہے. ایک انگلی میں زخم آ جائے تو اس کی اہمیت اس کو پتہ چلتا ہے آپ کو کہ اس کی کیا اہمیت ہے، چھوٹی سی انگلی کی اہمیت کیا ہے. تو اسی طرح ہمارے پورے جسم کے کتنے اعضاء ہیں پورے، اگر ایک چھوٹا سا عضو بھی اگر کام کرنا بند ہو جائے اور خراب ہو جائے اور اس کو ہم تکلیف میں ہو جائے، بیمار ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے تو اس کی کتنی تکلیف ہوتی ہے ہمارے کو اور کتنا پریشان ہے. فریکچر آ گیا، آپ یہ ہاتھ استعمال ہی نہیں کر سکتے. اب آپ لیفٹ ہینڈ سے کیا کتنی ضرورت ہے، ایک ہی ہاتھ سے آپ ساری چیزیں نہیں کر سکتے. آپ مہینہ 2 مہینے آپ کیا ہے پٹی باندھ کے پھر رہے ہیں، آپ کے سارے کام نہ وضو صحیح طریقے سے کر سکتے، طہارت نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحیح سالم رکھا ہے، تو یہ سارے اس کے اوپر ہر حال میں آپ کو کیا شکر بدا لانا ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی ہے، نمازوں کی توفیق عطا فرمائی ہے،
ذکر و اذکار کی توفیق عطا فرمائی ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور رزق عطا فرمایا ہے، امن و امان عطا فرمایا ہے، ہر چیز پر اللہ کا شکر عطا فرمایا ہے۔ یہ شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کیا ہے میں اضافہ بھی ہوگا اور یہ برقرار بھی ہے، لیکن اگر شکر ادا نہیں کریں گے تو یہ نعمتیں چھین لی جائیں گی، اور اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے ان عذابی لشدید، میرا عذاب سخت ہے۔ اور ایک حدیث آخر میں خطیب صاحب نے یہ ذکر کیا کہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے پاس کیا ہے من اصبح منکم آمنا، جو کوئی اس حال میں صبح کرتا ہے، کسی کے پاس صبح آمنا فی سربہ، یعنی وہ معافر فی جیسے وہ یعنی آمنا فی سربہ، وہ کہ امن و امان کے ساتھ ہے، صبح ہوئی امن و امان ہے، ہر جگہ امن ہے، آپ باہر جا سکتے ہیں، رزق کو تلاش کر سکتے ہیں، جاب کے لیے جا سکتے ہیں، امن کے ساتھ جا سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، اور معافر فی جسدی، آپ کا جسم کیا ہے ہر عیب سے اور ہر تکلیف سے بیماریوں سے پاک ہے، اور اندہ قوت یومہ، اور اس کے پاس ایک دن کا کھانا ہے، یعنی 3 ٹائم کا کھانا اس کے پاس موجود ہے، ناشتہ بھی ہے اس کے پاس، کل کا نہیں ہے، صرف 3 ٹائم کا کھانا ہے، ناشتہ ہے، دوپہر شام کا کھانا اس کے پاس موجود ہے۔ فَكَأَنَّمَا حِيزَةٌ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو گویا کہ اس کے لیے دنیا کی ساری نعمتیں اس کے لیے گھیر دی گئی ہیں، یعنی وہ بادشاہ ہے سمجھیے، اس کے پاس امن ہے، باہر نکل رہا ہے امن ہے، اور جسم اچھا ہٹا کٹا ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، اور ایک دن کا اس کے پاس کیا ہے کھانا پینا موجود ہے اس کے ساتھ۔ تو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأنما حیزت لہ، گویا کہ اس کے لیے ساری دنیا اس کے لیے نچھاور کر دی گئی ہے، وہ بادشاہ ہے، اس دن کا بادشاہ ہے سمجھے۔ تو آپ سوچے، غور و فکر کریں، اللہ تعالیٰ ہم کو غور و فکر کرنے، تدبر کرنے کی، کیا ہم اپنے آپ پر غور کریں، احوال پر، آپ دوسروں کو غور و فکر کریں۔ ہم ہمیشہ کیا ہے اپنے سے اوپر لوگوں والوں کی دیکھ کے کیا ہے ناشکری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اوپر والوں کو دیکھ کے ارے ان کے پاس اتنی گاڑی ہیں، ان کے پاس اتنے گھراں ہیں، ان کے پاس یہ ہے، ان کے پاس یہ ہے، ارے آپ ان کو دیکھیں جو جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ سے نیچے طرح، ان کو دیکھیں گے تو آپ کو شکر ہو۔ تو دین کے معاملے میں ہم اپنے سے اوپر والوں کو دیکھنے کا، دین کے معاملے میں جو ہمارے سے اوپر ہے ان کو دیکھیں تو آپ کے اندر کیا ہے عمل کا جذبہ پیدا ہوگا۔ تو صحابہ کرام کا بھی یہی حال تھا، تو وہ دین کے معاملے میں کیا اپنے سے اوپر، ارے کون زیادہ عمل کر رہا ہے تو ہم بھی اس کو اتنا زیادہ کریں، ہم بھی عمل کریں گے کہتے تھے۔ اور دنیاوی معاملات میں ہم کو کیا کرنا ہے، دنیاوی معاملات میں ہم کو اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھنا، جس کی وجہ سے ہمارے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوگا اور ناشکری پیدا نہیں ہوگی۔ تو جب یہ چیزیں ہمارے اندر پیدا ہو جائیں گی تو کیا ہے اللہ کا شکر ہمارے اندر کیا ہے شکر کرنے والا دل پیدا ہو جائے گا۔ تو ہمیشہ ہم کو کیا ہے کوئی چیز ہمارے کو کیا ہے ہم آپس میں یعنی اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھیں جن کے پاس اپنے اطراف اکناف میں جو حالات ہے مختلف ممالک میں، جن کے پاس کھانے کو کھانا نہیں ہے، امن نہیں ہے، ہاں ایک گلاس صاف پانی ان کو پینے کو میسر نہیں ہے، ایک گلاس پانی نہیں ہے پینے کو صاف پانی میسر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بے شمار ہے، لیکن اس کے باوجود ہم کیا ہے ناشکر پنا بہت کرتے ہیں ہم لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ بچائے کہ اللہ تعالیٰ کہیں ہماری اس نعمتوں کو کیا ہے چھین نہ لے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کا ہمیشہ شکر بجا لاتے رہیں کہ اور آخر میں ایک ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی نقل کیا ہے خطیب صاحب نے۔ ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کرتے تھے کہ ربی اجعل ھذا البلد آمنا، اس شہر کے بارے میں رسول ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ اس شہر کو امن والا بنا دے، وارزق اہلہ، اور اس کے باشندوں کو رزق عطا کر، من الثمرات، میووں سے اور دوسرے چیزوں سے، من آمن منہ، ان میں سے جو ایمان لائے اور آخرت پر اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لاتا ہے اس کے لیے امن بھی عطا فرما اور رزق بھی عطا فرما دے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے امن کی دعا کی، بعد میں رزق کی دعا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ رزق عطا فرما اور امن عطا فرما نہیں فرما، پہلے ان کے لیے اللہ، کیونکہ امن سب سے پہلے مقدم چیز ہے، اس کے بعد رزق ہے۔ رزق کے لیے آدمی دوڑ دھوپ کر سکتا ہے، اگر امن نہیں رہا تو باہر ہی نہیں نکل سکتا ہے، خوف کی حالت میں رہتا ہے، تو پھر انہیں رزق کمانے کا اس کے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو بے شمار ان گنت لا تحصوها، تم کو شمار نہیں کر سکتے، اتنی نعمتیں ہیں، ہر کوئی اپنے آپ کے پر غور کر لے، اتنی نعمتیں ہیں جس کا ہم شمار نہیں کر سکتے۔ غور کرے اپنے آپ پر، اپنی بیوی بچوں پر، اپنے کتنے اللہ تعالیٰ نے ہم پر نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اس کا غور فکر کریں اور سوچیں تو اور اللہ کا شکر بجا لائیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری اس نعمتوں کو کیا، یہ شکر کیا ہے عبادت بھی ہے،
یہ شکر کیا ہے؟ اللہ کی ایک عبادت بھی ہے، قلبی عبادت ہے یہ شکر بھی ہے. اور خالی شکر اللہ تعالیٰ شکر ہے شکر ہے شکر ہے شکر ہے بولنے سے شکر ادا نہیں، اس کے مطابق زندگی بھی گزارنا ہے، عمل صالح بھی کرنا ہے. یعنی اللہ کا شکر ادا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے آپ نماز نہیں پڑھ رہے، ہاں لوگوں کے حقوق ادا نہیں کر رہے اور بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ شکر ہے بولے تو یہ شکر نہیں ہے. یہ شکر کا اصل مفہوم نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں بس زبانی اللہ تعالیٰ شکر ہے اللہ تعالیٰ شکر، بس اتنا ہی ذکر کرتے ہیں، جب عمل کی بات آتی ہے تو زیرو ہو جاتے ہیں. تو ایسی بات نہیں ہے. تو اس لیے ہم کیا ہے حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائیں تو اللہ تعالیٰ ہماری نعمتوں کو کیا ہے برقرار بھی رکھے گا بلکہ اس میں اضافہ بھی فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے اور جو کچھ کہا گیا اور سنا گیا ہے اس کو کہنے اور سننے والے کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.